یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ اللہب کی جس کا دوسرا نام سورۃ المسد بھی ہے، اس کی تفسیر موصول شدہ سوالات کی روشنی میں کریں گے۔ پہلا سوال ہے کہ سورۃ اللہب میں ابو لہب کے کردار کے بارے میں کیا پیغام دیا گیا ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ سورۃ اللہب میں ابو لہب کی بیوی کے کردار کا کیا ذکر ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ سورۃ مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور ٹوٹ گیا وہ، کام نہ آیا اس کو اس کا مال اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔ اب پڑے گا شعلہ مارتی آگ میں، اور اس کی بیوی جو سر پر لیے پھرتی ہے ایندھن، اس کی گردن میں رسی ہے خوب بٹی ہوئی۔ سورۃ اللہب مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 5 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کے حوالے سے جو پہلا سوال ہے کہ سورۃ اللہب میں ابو لہب کے کردار کے بارے میں کیا پیغام دیا گیا ہے؟ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور اسلام کا سخت مخالف تھا اور اپنی دولت اور طاقت کو اسلام کے خلاف اور نقصان پہنچانے میں صرف کیا کرتا تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ہلاکت اور ناکامی کی پیشین گوئی کی، جو بعد میں سچ ثابت ہوئی۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کسی کے اعمال کو قبول نہیں کرتا سوا اس کے کہ وہ خالص اللہ کے لیے ہو۔ یہ سورۃ مبارکہ اور حدیث مبارکہ ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ اللہ کے دین کی مخالفت کرنے والے خواہ کتنے ہی طاقتور یا دولت مند کیوں نہ ہوں، وہ آخر کار ناکام اور نامراد ہی ہوں گے اور غلبہ اللہ کے دین کو ہی حاصل ہوگا۔ دوسرا سوال ہے کہ سورۃ اللہب میں ابو لہب کی بیوی کے کردار کا کیا ذکر ہے؟ ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی اسلام کی شدید دشمن تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتی اور راستے میں کانٹے ڈالا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال لکڑیاں ڈھونڈنے والے کے طور پر دی، جو اپنے اعمال کے باعث جہنم میں مزید عذاب میں مبتلا ہوگی۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کے عذاب سے بچو، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ سورۃ مبارکہ ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو دوسروں کو نقصان پہنچانے میں لگے رہتے ہیں اور دین کی مخالفت میں اپنے آپ کو صرف کرتے ہیں یا اپنا مال صرف کرتے ہیں۔ ان کے اعمال کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفصیل پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔